أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی فضل و احسان، جس کے لطف و کرم سے، مہربانی سے ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی جناب پاک میں قبول و منظور فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا اور اس کا اظہار اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا انسان جن میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری بندگی کرو. سبحان اللہ. سبحان. تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا کوئی بھی کام تو پیش نظر اللہ پاک نے جو مقصد دیا وہ یہ ہے کہ میری رضا. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ انسان اور جن میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم مجھے اپنا معبود حقیقی سمجھو اور میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. میں نے جو سورہ المؤمنون کی اور 18ویں پارے کے شروع میں جو 3 آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. ایمان والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. سبحان. والذین هم عن اللغو معرضون سبحان. اور وہ ایمان والے لغویات اور بری باتوں سے بچتے ہیں. آگے بھی صفات ہیں لیکن آج چونکہ میں نے صرف نماز اس کی فضیلت اور اس میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. تو اللہ رب العزت انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. حضور علیہ السلام آپ نے بھی اپنے صحابہ کرام کو یہی درس دیا اور حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسری جو سب سے پہلی چیز ہے جو تم نے کرنی ہے وہ ہے اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا. تو سب سے پہلی چیز نماز ہے. حضور علیہ السلام آپ کا جب ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے 2 نصیحتیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا آخری جو 2 نصیحتیں فرمائی ان میں سے پہلی جو آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 کہ میرے غلاموں نماز کی پابندی رکھنا. سبحان اللہ. نماز کی پابندی رکھنا. سبحان. نماز کی پابندی رکھنا. اور پھر آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ 2 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. ایک کا تعلق خالق کے ساتھ ہے دوسرے کا تعلق مخلوق کے ساتھ کہ اپنے خالق کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا اور جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا. ہر انسان کے نیچے کوئی نہ کوئی ماتحت ہوتا ہے, اس کا کوئی غلام ہوتا ہے, کوئی نوکر ہوتا ہے, کوئی چوکیدار ہوتا ہے. فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں
اس کو بھی یاد رکھنا اور جس کو تم کھلا رہے ہو اس کو بھی یاد رکھنا. تو یہ دو نصیحتیں. تو سب سے پہلی نصیحت حضور علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز. ایمان والے کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں. اور والذین هم عن اللغو معرضون، اور بری باتوں سے بچتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں. نماز ایک بڑا پیارا اور ایک سمجھنے والا ایک رکن ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے غور کریں کہ رمضان کے روز حج میں سال میں ایک مرتبہ حج، اگر طاقت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور پھر اگر نماز ہے تو آپ نے روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اس کا اس قدر حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں، اگر رہ جائے تو قضا کر لیں. یعنی اس قدر اس کی پابندی ہے. تو حضور علیہ السلام آپ جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمایا کرتے. آپ فرماتے نماز کی پابندی رکھو، کیونکہ نماز ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے. سبحان پتہ نہیں کن کن مصیبتوں سے، کن کن بیماریوں سے، کن کن آفات سے، کن کن بلیات سے تیرا سجدہ تجھے بچا رہا. سبحان اللہ. رسول علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا میری امت کا صوفی حضرت ابو ذر ہے. بیزار کو ابو ذر جس نے بنایا. تو فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پت جھڑ کا موسم تھا، تو موسم خزاں تھا. حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اس درخت کی دونوں ٹہنیوں کو ہلایا، پتے گرنے لگے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے گرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور پھر مسلم شریف صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اگر کسی کا گھر ہے، گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، وہ گھر کا رہنے والا مکین اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، وہ تو پاک و صاف ہوگا، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے. فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جو بندہ مومن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ظاہری طور پر نہانے والا، اس کی ظاہری گندگی نہیں رہتی، یہ باطنی طور پر 5 مرتبہ غسل کرنے والا نماز کی صورت میں اس کے باطن سے گندگی صاف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. باطن اس کا پاک ہو جاتا ہے. تو فرمایا 5 وقت کی نماز یہ پڑھنے سے انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح روزانہ 5 وقت غسل کرنے والا اس کے جسم پر کوئی گندگی اور میل نہیں رہتی. حضور علیہ السلام نماز کے متعلق آپ کے بڑے اس کی فضیلت اور اس کو چھوڑنا، اس کے متعلق حضور علیہ السلام کی وعید. یہ احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اذان سنتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے، دیگر رسومات میں ہم پڑ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اسی پر ہر چیز کھڑی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری معراج یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا 7 آسمانوں پر، اور وہاں سے، اور معراج المومنین اس لیے کہا ہے، معراج کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک نے حضور کو اپنے پاس بلا کر عطا کی. سبحان اللہ. باقی سب کا حکم زمین پر نازل ہوا، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، سارے، لیکن نماز کا جو تحفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا فرمایا. پہلے 5 تھی، 50 تھی، پھر 5 ہوئی. فرمایا حبیب جو 5 بھی پڑھے گا اسے 50 کا ثواب. سبحان اللہ. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے ایمان والوں کی معراج ہے. تو نماز کے متعلق فرمایا اگر ایمان دیکھنا ہو تو دیکھا کرو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس میں ایمان ہے. اسلام اور کفر میں فرق نماز کا ہے.
اسلام اور کفر میں فرق نماز کا ہے. جو پڑھتا ہے وہ سمجھو بندہ مومن ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ سمجھو اس نے کفر والا کام کیا ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دینا اور اس کو فرض نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دینا، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دینا اس سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کافر والا کام کیا. ایک غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں. نماز سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا. فرمایا یا رب العالمین تیرے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے لیکن نماز قضا ہو گئی. میں بد دعا کرتا ہوں جن کافروں کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو نار جہنم سے بھر دے. اس قدر آپ نے بد دعا فرمائی. فرمایا نماز جو ہے نماز کی پابندی کرو. وما خلقت الجن والانس، تو یہ نماز کی. لیکن جو میں نے آپ کو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہے نماز ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت. یہ نماز کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ روزانہ انسان کو اپنا روزگار کا کام بھی ہوتا ہے، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ 5 وقت نماز ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عہد نامہ ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اپنا مالک نہیں بلکہ میرا مالک کوئی اور ہے. میں کسی کے تحت ہوں، میں نے کسی کو جواب دینا ہے. میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں میں اس کے تحت ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. تو 5 وقت اسے اللہ پاک یاد دلاتے ہیں کہ سال بعد روزے نہیں آنا ہے، سال بعد حج نہیں آنا ہے، سال بعد زکوٰۃ ادا ہونی ہے. لیکن کوئی ایسا عمل جو روزانہ تیری اور میری ملاقات کروائے. سبحان اللہ. بندہ اور خدا آپس میں ملا کرے. حضور نے فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اور اس کا خدا آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں. سبحان. اور انسان کی سب سے بڑی معراج یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا چکا ہے. تو فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے. تو 5 مرتبہ اس لیے ہے کہ ایک بندے کو یہ یاد رہے کہ میں کسی کا ہوں، میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں. میں نے کسی کے سامنے جواب دینا ہے. شاہ جہاں بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ، اور مغلیہ خاندان میں جتنا اس کو عروج ملا اتنا کسی کو عروج نہیں ملا. تو جب اس کو بادشاہی ملی اپنے تخت پر بیٹھا. تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا کہ تخت کے پاس مصلی بچھایا. اللہ. جب مصلی بچھایا تو اس نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے. تو سب نے کہا جناب یہ آپ نے کیوں یہاں تخت پر آپ نے کیوں نماز پڑھی؟ فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ جو تخت ہے یہ کسی نے مجھے، میرے رب نے مجھے عطا کیا. اس تخت پر بیٹھ کر جسے تم بہت بلند سمجھ رہے ہو سجدہ اس لیے کیا ہے کہ میں وہ بادشاہ ہوں کہ جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ. مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. مجھے بادشاہ نہ سمجھ لینا، جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ احکم الحاکمین. تو فرمایا اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنی انا، اپنی ذاتیات، اپنے جو نفس میں یہ جو ہے وہ چیزیں ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے تخت پر نماز پڑھی تاکہ میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ میرے ذہن میں یہ آئے کہ بادشاہ وہ ہے. فرمایا اقم الصلاۃ علی ذکری، اے بندے مجھے یاد کرنے کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں یاد آ جاؤں تو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. تو فرمایا مزار جس طرح یہ پتے گر گئے اس طرح نماز پڑھنے والے کے گناہ چڑھ جاتے ہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں پرسوں حدیث پاک اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا مشکوٰۃ شریف میں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کے حوالے سے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، صبح کو آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں. صبح کی نماز دیکھتے ہیں اور پھر شام کی نماز دیکھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جس نے صبح پڑھی ہوتی ہے اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، جس نے شام پڑھی ہوتی ہے اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں. انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. بعض رشتے ایسے ہیں جو 5 وقت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں،
5 وقت کی نماز نوٹ کرتے ہیں، بعض جو ہے یہ صبح اور شام کی نماز کی ڈیوٹی. تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ نمازیوں کی رپورٹ لیتے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی رپورٹ بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رب العالمین فلاں کے پاس گئے، صبح کے وقت گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور شام کے وقت جب گئے تو پھر بھی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فلاں بندے کے بارے میں بتا. تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہیں گے یا رب العالمین تو جانتا ہے صبح گئے پھر بھی سویا تھا، شام گئے پھر بھی سویا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ بندہ جو صبح بھی نماز پڑھ رہا تھا شام بھی نماز پڑھ رہا تھا دوبارہ میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. درمیانی کاروائی نہیں پوچھی جاتی. تو اس لیے ہے کہ نماز کی اتنی فضیلت ہے. تو جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں صبح کی نماز نور ہے، ظہر کی نماز بھی، لیکن عشاء کی نماز کی فضیلت میں نے وہ پہلی دفعہ حدیث پاک پڑھی. حضور نے فرمایا لوگوں عشاء کی نماز کے بارے میں غفلت نہ کیا کرو. کیوں؟ فرمایا پہلی امتوں میں فجر بھی تھی، ظہر بھی تھی، عصر بھی تھی، مغرب بھی تھی، عشاء نہیں تھی. یہ صرف میری امت کو عطا کی گئی. سبحان اللہ. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو میری امت کی بڑائی ہے ساری امتوں سے کہ میری امت سب امتوں سے افضل ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں نماز عشاء نہیں تھی، میری امت میں نماز عشاء ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نماز عشاء نہ چھوڑا کرو، اور اگر میری امت پر یہ سختی نہ ہوتی تو میں کہتا کہ نماز عشاء کو تاخیر کے ساتھ پڑھا کرو، جتنا لیٹ پڑھا کرو گے اتنا ہی رب راضی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نماز بندگانہ ایک سجدہ جس کو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے. یا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو میں نے بات سمجھانی تھی کہ نماز میں خشوع و خضوع یہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ لغت کی کتابوں میں دیکھیں خشوع اور خضوع یہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے. اور علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ خشوع کا معنی ہوتا ہے غایت التذلل، کہ دل میں جگاؤ پیدا ہو جانا، دل کا جھک جانا. جب انسان نماز پڑھے تو جس طرح اس کا سر جھک جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، جس طرح ہر چیز اس کی طرف اس کا دل بھی جھک جائے، مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں پیدا ہو جائے اور غائب درجہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرا ہوا تصور پائے. فرمایا اسے خشوع کہتے ہیں، اسے خشوع کہتے ہیں کہ پوری توجہ رب کی طرف ہو جائے. وہ علامہ صاحب کا شعر ہے، پتہ نہیں کہ کبھی میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اللہ. یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہزاروں وسوسے، ہزاروں خواہشات، ہزاروں سوچیں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں. فرمایا جب ہر سوچ نکل جائے، ہر خواہش نکل جائے، ہر ارادہ نکل جائے تو فرمایا ایسی نماز کو خشوع و خضوع والی نماز کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کسی کی طرف توجہ نہ ہو. لیکن اگر آ جائے تو حضور علیہ السلام نے اس کا بڑا پیارا خل فرمایا. آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو اور اپنی نظریں اپنی سجدہ گاہ کی طرف رکھو، توجہ رکھو اپنی سجدہ گاہ کی طرف، اور انشاءاللہ یہ کیفیت آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی، نماز میں یکسوئی مل جائے گی. فرمایا اپنی سجدہ گاہ کی طرف نظر رکھو، نماز پڑھتے رہو. یہ جو خواہشیں، ارادے اور یہ جو سوچیں آتی ہیں، وسواس آتے ہیں، شیاطین ڈالتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے. اور نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایسے پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شک. تو نماز ایک ایسی چیز ہے. ہماری تو نمازیں بھی بس یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اپنی دکان کا کام چل رہا ہے، نماز میں اپنی ہی سوچیں چل رہی ہیں، نماز میں اپنا کاروبار کے سلسلے چل رہے ہیں. فرمایا نہیں، نماز میں خشوع و خضوع بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسا تعلق ہو تمہارا. تو فرمایا نماز ایک ایسا رکن ہے اور ایک ایسی عبادت ہے. میں صبح واقعہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک اور چیز یہاں یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ
کوئی بھی موقع ہوتا، آپ کسی سفر میں ہوتے یا کہیں بھی کوئی بھی وقت ہوتا، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہر چیز کو چھوڑ دیتے، سبحان، ہر چیز کو ختم کر دیتے، فوراً نماز کی طرف۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خشوع و حضور کی جو کیفیت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی جنگ میں نیزہ برچھا وہ لگ گیا، اب وہ نکالنے کی کوشش کرتے لیکن وہ نہ نکلتا اور تکلیف بھی محسوس ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں جب نماز پڑھنے لگوں تو یہ میرا تیر یا نیزہ نکال لے گا، تیر یا نیزہ نکال لے گا۔ اب سارے بڑے حیران ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز کی نیت کر لی تو انہوں نے وہ نیزہ نکال لیا، آپ نے سلام پھیرا، سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ نیزہ آپ نے نکال لیا، پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمایا میں جب رب کی جو ہے وہ عبادت میں ہوتا ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت موم کی طرح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان، میں اس قدر خشوع و حضور میں ہو جاتا ہوں کہ کسی غیر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سبحان، تو مجھے تو علم بھی نہیں ہوا۔ تو یہ غلام کی نماز ہے، سرکار کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان، حضور کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھا کرو کہ تمہارا ہر رکن جو ہے اس کی رضا کے مطابق ہو۔ اور اس زمن میں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کن عند ربک، اپنے رب کے ہاں اس طرح ہو جاؤ کل میت عند الغسال، جس طرح میت نہانے جو غسل دینے والا ہے اس کے نزدیک ہوتی ہے، ایک میت ہے اس کو بندہ نہلا رہا ہے، فرمایا جس طرح نہلانے والا میت کو ادھر کرتا ہے وہ ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کرتا ہے ادھر ہو جاتی ہے، اس کو وضو کرواتا ہے، یعنی جس طرح غسل دینے والا چاہتا ہے میت ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اپنے رب کے حضور اگر حاضر ہونا ہے تو اس میت کی طرح ہو جاؤ جس کو نہلانے والا جدھر چاہتا ہے جدھر موڑتا ہے ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں اپنی کیفیت اس طرح کر لو کہ آقا کریم نے جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے بس اس طرح کرتے جائیں، خشوع و حضور پیدا ہو جائے۔ ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور ولی عالم گزرے، حضرت حاتم بلخ کے رہنے والے۔ ان کے ایک مرید تھے، انہیں پوچھا کہ حضور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں اس طرح پڑھتا ہوں، جب میں تکبیر کہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہے، موت میرے سر کے اوپر ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میں پل صراط پر کھڑا ہوں۔ فرمایا جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں۔ تو مرید کہنے کہ حضور میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ کیفیت نصیب نہیں۔ فرمایا لگے رہو، ایک نہ ایک دن کیفیت آئے گی کہ یہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ تو جب نماز پڑھے تو بڑے خشوع و حضور کے ساتھ پڑھے، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھے۔ اور آج ہمارے لیے بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم اس چیز سے غافل ہیں اور نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اما اعمال میں قیامت قبر میں جب انسان جائے گا تو اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا کہ انسان بتاؤ میں نے تمہیں صحت دی، جوانی دی، نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اولی پرسش نماز بوائے، سب سے پہلی جو پوچھ ہوگی وہ نماز کے متعلق ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اور نجات کے لیے سامان ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے وہ دلیل ہوگی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نماز اس کے لیے نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی، اور بے نمازی کا حشر فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرعونیوں کے ساتھ ہوگا، وہ حمانیوں کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو آپ جانتے ہیں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل، حمان اس کا وزیر تھا، ابی بن خلف وہ نامراد شخص تھا جس کو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔
حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی کسی کو قتل کرے. سب سے بدبخت شخص وہ ہے کہ جو نبی کو قتل کرے یا نبی کسی کو قتل کرے. غزوہ احد میں یہ ابی بن خلف اس نے گھوڑا تیار کیا اور گھر سے یہ ارادہ لے کر نکلا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا آپ نے فرمایا ابی تو نہیں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ لیا اور دور سے مارا جو اس کی ٹانگ کو لگا. اب ذرا سا ضرب لگی ابی بن خلف چیخے مارنے لگا. لوگوں نے کہا ذرا سا تمہیں چوٹ آئی ہے, ذرا سا نیزہ لگا ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھو کہ چوٹ ذرا سی آئی ہے, یہ دیکھو کہ مارا مجھے محمد نے ہے اور ان کا مارا ہوا کبھی بچتا نہیں ہے, ان کا مارا ہوا کبھی بچتا نہیں ہے. تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. فرمایا جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کو میں نے مارا. یعنی اس قدر آپ نے. اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور خشوع و حضور کا بھی خیال رکھنا. تیسری چیز جو نماز کے متعلقہ ہے, ہم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے. جماعت کے ساتھ کوئی بات نہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے امیر لوگ ہوں گے جو وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے اور جب تھوڑا سا وقت رہ جائے گا چلو جی پڑھ لیں گے, جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے. فرمایا کہ وہ ان کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوگی. نماز کو اس کے وقت پر کرو اور جماعت کے ساتھ پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جو جب اذان ہوتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور جو بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, بغیر کسی وجہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں, لیکن مجھے بچوں اور ان کی بیویوں کا خیال آتا ہے. جو بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور نماز کو جماعت کے ساتھ, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو فرمایا نماز بھی پڑھو اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو. اگر خشوع و خضوع پیدا نہ بھی ہو پھر بھی پڑھتے رہو, تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں یہ اللہ کی خشیت خضوع خشوع یہ پیدا ہو جائے گا. اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو. وہ حضرت بابا فرید نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ لوگوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. تو پھر انہیں شعر میں لکھا, اٹھ فریدہ ستیا ول مسجد دے جا, اٹھ فریدہ ستیا ول مسجد دے جا, مت کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا. اللہ اللہ. فرمایا فرید کلیاں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, اللہ کلیاں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسجد میں جا, مسجد میں جا کے نماز پڑھ, ہو سکتا ہے اوتھے کوئی جنتی نماز پڑھتا ہے, اودی نماز دے نال تیری نماز بھی قبول ہو. سبحان اللہ. اٹھ فریدا ستیا ول مسجد جا, مت کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا. سبحان اللہ. نماز تو ہوتی جماعت کے ساتھ ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھا. تو نماز بھی, پھر خشوع و خضوع بھی, پھر جماعت کی. تو پھر فرمایا ایسے جو نمازی ہوں گے قد افلح المؤمنون, وہ نمازی کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. وہ نمازی کامیاب ہو گئے. حضور نے فرمایا, اور ہم خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. گھروں میں کیبلیں ہیں, کمپیوٹر آ گیا, لیکن المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی ذہنی جو ہے وہ پرورش نہیں ہو سکی, وہ نیک نہیں ہے, وہ صالح نہیں ہے. بھئی بابا تو نے محنت ہی نہیں کی, تو نے بیج صحیح نہیں لگایا, تو نے فصل صحیح نہیں, اس میں کاشتکاری ٹھیک نہیں کی, تو فصل کیسے ٹھیک پا سکتا ہے. تو نے مادیت تو دے دی, روحانیت نہیں دی. تمہیں نیکی کا رستہ اس پر محنت نہیں کی. اسے نمازی حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ چھوٹا ہو تو 3 چیزیں اس کے گھٹی میں ڈال دو. ادبوا اولادکم علی الثلاثہ, اپنی اولاد کو 3 باتیں ابتدائی طور پر سکھا دو. یا رسول اللہ کیا فرمایا, حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. وہ حب اہل بیت ہی, اور حضور کے میرے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. وہ حب تلاوت القرآن, اور قرآن پاک پڑھنے کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. فرمایا یہ 3 چیزیں تم ڈال دو, اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بنا دے. سبحان اللہ. تم اپنا کام تو کرو. پھر حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال کا ہو کے نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ.
اسے مار کر پڑھاؤ. ہم نے یہ کبھی تلقین ہی نہیں کی. تو فرمایا نماز خود بھی پڑھو, لوگوں کو بھی پڑھاؤ, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. دیکھا کرو کہ ہمارا بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. جب یہ محنت کرو گے, کوشش کرو گے, تو پھر تمہاری فصل جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگی. جن اولادوں نے محنتیں کی ہیں, جن اولادوں نے, جن والدین نے جو ہے وہ کوششیں کی ہیں, اپنی اولادوں کو, اپنی بچوں کو گھروں میں دے رہا. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, وہاں بھی قرآن پڑھا کرو, نوافل پڑھا کرو, نمازیں پڑھا کرو. تو نماز, پھر خشوع و حضور, پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, تو یہ جب چیز آ جاتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے, فلاح والے ہو گئے. تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے, جب بھی اذان ہو جائے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر فوراً متوجہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ جو مسلسل بغیر شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے, اس کے دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے. پھر صفائی کی گنجائش وہ اللہ کرے تو کرے. فرمایا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے. جمعہ ہی نہیں پڑھتے, نماز ہی نہیں پڑھتے, اور اپنی ہم نے رسموں کو دین بنا دیا ہے, اور دین جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور بڑا پیارا ارشاد سن لیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انسان خلق ہلوعا, کہ بے شک انسان بڑا لالچی ہے. انسان بڑا لالچی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے, جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اسے کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو تکبر کرتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, لیکن جو نمازی ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. یہ دیکھیں نمازیوں کے لیے کتنا شرف ہے. اللہ پاک نے فرمایا انسان لالچی ہے, جب نہ ملے تو روتا ہے, مل جائے تو تکبر کرتا ہے. لیکن جو نمازی ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں, مل جائے تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا نمازی ایسا نہیں کر سکتا. الا المصلین, لیکن نماز انہا لکبیرۃ, یہ بہت بڑا عمل ہے. الا الخاشعین, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بڑا عمل نہیں. جیسے ہی اذان ہوتی ہے, جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ جو ہے وہ نماز مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن آپ کہتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ میں معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو عرش کے پایوں کے نیچے جگہ دی گئی ہے. عرش کے پایوں کے نیچے, اور سارا جسم اس کا نور ہے. میں نے پوچھا یہ کون نوجوان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے ان کو یہ مقام دیا جائے گا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں یار اثر کا ٹائم کیا ہے, اثر پڑھی ہے یار مغرب کب ہوگی, مغرب پڑھی ہے عشاء کب ہوگی, عشاء کو سوتے ہیں تو پھر بھی صبح کی نماز کا انتظار کرتے ہوئے. فرمایا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دی. سبحان اللہ. کیا بات. نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا علینا بالبلاغ وآخر دعوانا. ماشاءاللہ.